ہم تنہا جائیں گے، وہاں صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ جس کے لیے آپ نے جھنڈے اٹھا کر نعرہ لگایا ہے اور فلاں کی جے، فلاں کی زندہ باد اور فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد، یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ یہ چیز جو حقیقت نہیں تھی، جو صحیح نہیں تھا، اس میں تم نے ان کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ مدینے کی گلی میں گھر گھر پر جاتی رہی اور فرماتی رہی، کہتی رہی، کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کیا میرے بابا نے غزیر کے میدان میں میرے شوہر کو تمہارا خلیفہ نہیں بنایا، امیر نہیں بنایا ہے؟ بنایا ہے۔ لیکن یہ سب پورے کا پورا شہر اتنی جلدی بدل کیوں گیا؟ اہل بیت تنہا کیوں رہ گئے؟ رسول کا گھر تنہا کیوں رہ گیا؟ یہ ان پہ ظلم کیوں ہونے لگے؟ یہی چیز تھی جو میں بتا رہا ہوں۔ انسان جب حق کو دیکھے بنا صرف خاندانی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے انسان آنکھ بند کر کے جب دوسروں کا ساتھ دینے لگے بغیر اس کی طرف توجہ کیے ہوئے کہ حق کس کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں یہیں پر شروع ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں حق کس کے ساتھ ہے، نہیں ہمارے دوست ہیں تو کیا ہوا، ہمارے رشتے دار ہیں تو کیا ہوا، ہمارے باپ ہے تو کیا ہوا، ہمارا بھائی ہے تو کیا ہوا، ہمارا پڑوسی ہے تو کیا ہوا، ہماری قوم کا ہے تو کیا ہوا، لیکن حق اس کے ساتھ میں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے اندر اتنی برائیاں موجود ہیں، اگر ہم سے یہ غلطی کہیں ہو جائے اور بجائے ہم حق کا ساتھ دینے کے باطل کا ساتھ دینے لگے، اس سے اتنی برائیاں جنم لیتی ہیں، اتنی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ دو سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال سکتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، دوست کے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے۔ بس ہمیں بڑے غور و فکر کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے اور حق اور باطل کے معیار کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، جب آپ کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے گی، علم آ جائے گا، تو پھر آپ خود پرکھنے لگیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ پھر کوئی آپ کے اوپر ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکتا ہے، پھر آپ کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ اپنے جائز اور ناجائز سارے مقاصد آپ سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، پھر کسی کے آپ جال میں نہیں پھنسیں گے۔ بصیرت پیدا کریں، بصیرت کی کمی ہے کہ ہم ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ بس یہ جو اتحاد ہے رحمت ہے، کیا ہے؟ اتحاد، آپس کا اتحاد، قوم کا اتحاد رحمت ہے، اور تفرقہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ خود اپنے آپ اکیلے ہوں گے۔ اگر حق میں ہے اور اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، چاہے آپ کی گردن کٹ جائے، اور باطل ہے تو ان کا سگا بھائی بھی ہے تو پھر آپ اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ اہل بیت کہتے ہیں، ان کی سیرت کہتی ہے۔ اپنے چند ٹکے یا تھوڑے سے مفاد کے لیے ہم اپنی ساری شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اسلام کو پشت پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی شخص نے یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو سزا دی، بغیر یہ سوچے کہ میرا بھائی ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میرا بھائی ہے۔ نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے، حق روشن ہے، حق روشن ہے۔ خدا نے ہمیں اتنی بصیرت دی ہے، اتنی عقل دی ہے کہ ہم حق کو پہچان سکیں۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے، لیکن پہچانتے ہوئے وہ ناحق کا ساتھ دیتا ہے، ناحق کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں،
اپنے نام اعمال، اپنی قبر کا آپ خود جو ہے اہتمام کریں، انتظام کریں. کوئی ساتھ دے گا دینے کے لیے آپ کا تیار نہیں ہے، کوئی آپ کی قبر میں نہیں جانے والا. بس اتحاد رحمت ہے اور تفرقہ کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے. یہ ائمہ معصومین نے ہمیں بہت ہی وارننگ دی ہے. اس کے لیے فرماتے